ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے. دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو. کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھ حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر. اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات. آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے. پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام. اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا. ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے، اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا. نہ ہو عزیزان، گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو، نہ ہو ننگے، بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو. یہ گرمی لگتی ہے سب اتار دیتے ہو، بچے بھی گھر میں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہیں، بیٹے گھر میں. یہیں سے بے حیائی گھر کے اندر متعارف کروا رہے ہو. باپ ننگا ہو رہا ہے، ماں نامناسب لباس پہن رہی ہے، تو بچہ بے حیا ہی ہونا ہے. پھر اس نے یہ کہاں سے پردہ سیکھے گا؟ حیا سیکھو. حیا لباس، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو نعمتیں قرآن میں گنوائی ہیں ان میں لباس ہے. کپڑے نہ، لباس. کپڑا اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے. لباس جو بدن کو ڈھانپے اس کو لباس کہتے ہیں. اب بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں لیکن بدن کو ڈھانپتے نہیں ہیں، جیسے ٹائٹ لباس ہے، ٹائٹ کپڑے ہیں. میں لباس نہ کہوں، عربی اصطلاح کے مطابق ہم کپڑوں کو بھی لباس کہتے ہیں، لباس کو بھی کپڑے کہہ دیتے ہیں. اردو میں فرق نہیں کرتے، عربی میں فرق ہے. عربی میں اگر کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے بدن نظر آ رہا ہے تو یہ لباس نہیں ہے، کپڑے ہیں. باریک پہن لیتے ہیں نا عورتیں مرد، یہ کپڑے ہیں، یہ لباس نہیں ہے. آپ نے اور اگر ٹائٹ، اتنا ٹائٹ پہنے، کسا ہوا پورے بدن کے اوپر جیسے جراب کی طرح بالکل اندام جس نے، اور اگر انسان نے کوئی کپڑے نہ پہنے ہو تو بدن اتنا نمایاں نہیں ہوتا، لیکن ٹائٹ کپڑے پہن لے تو اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، برملا ہو جاتا ہے. وہ یہ معیوب ہے، یہ بھی بے حیائی ہے. لباس پہنو، لباس جو آپ کی جلد بھی چھپا لے اور جو آپ کے بدن کے نشیب و فراز بھی ڈھانپ لے، مرد بھی اور عورت بھی. اس کو لباس کہتے ہیں. یہ لباس نہیں پہنتے تھے عبادت کے وقت. کعبے میں، گھر میں پہنتے تھے، کعبے میں آتے تھے اتار دیتے تھے. یہ کیسے متعارف ہو گیا ننگا ہونا؟ عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کس نے ڈال دیا؟ شرم و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عصمت و طہارت کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عفت و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے. بیویوں کی ایک طرف سے، بعض لوگ ایسے ہیں، لکھنؤ کے مومنین ایسے ہیں، بعض یو پی کے، کہ وہ بیویوں کے نام کی نیاز جب پکاتے ہیں تو اس میں بھی مرد کو گھسنے نہیں دیتے. مثلا بیوی کی زیارت پا کر میں نے خود دیکھا ایک مومن کو زار و قطار روتے ہوئے، تو میں یہ سمجھا کہ جس طرح ایام سوگ ہیں اور تو یہ اس کے اوپر کیفیت طاری ہے، لیکن وہ مسلسل روتے جا رہے تھے اور غیر معمولی انداز سے روتے جا رہے تھے.
تو پھر میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی کوئی خاص وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو پھر وہ فریاد کرنے لگے کہ مولانا زمانہ دیکھو کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا. آخر رو رو کے پھر بتایا انہوں نے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. کہا کہ ہم نے ادھر بی بی کی نیاز پکانا شروع کی ہے، کناتیں لگائی ہیں، شامیانے لگائے ہیں، اور یہ مرد بیچ میں سے گھس رہے ہیں. بی بی کے نیاز سے جو مرد نہ جائے، اس بی بی کا نام لے کر، اس کا نوحہ پڑھ کے، اس کا مرثیہ پڑھ کے، کپڑے اتار کے، تو وہاں نہیں یہ احساس ہوتا. یہ تو وہ عظیم نام ہے کہ یہ نام آتے ہی انسان، اب دیکھیں نا، یہ خواتین بے حجاب و بد حجاب خواتین عموماً جب کسی مزار مسجد کے قریب یا کسی مذہبی آدمی کے پاس آتی ہیں تو دوپٹہ گلے سے اٹھا کے سر پہ ڈال لیتی ہیں. ایک ادب ہے، یہ اچھا کام کرتی ہیں. جب بھی مقدس جگہ پہ جاتی ہیں دوپٹہ پہلے گلے میں پڑا ہوتا ہے، پھر وہ نکال کے سر پہ ڈال لیتی ہیں. دیکھا نا، مثلا آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو وہ فوراً دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں. ہے نا یہ خواتین، دیکھا ہوا ہے آپ نے. یہ اچھی تہذیب ہے. یہ جب مجلس میں آتے ہو آپ، برفرض اگر بدن کا کوئی ایسا ننگا ہے تو وہ ڈھانپ کے ہو مجلس کے اندر. چونکہ خاندان عطرت، خاندان عفت، خاندان عصمت کا ذکر ہونا ہے. یہاں پر سیدہ کا ذکر ہونا ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہونا ہے، بیویوں کا ذکر ہونا ہے. اگر نہ ہو، فرض کرو بیویوں کا ذکر نہیں ہونا، مردوں کا ذکر ہونا ہے، تو کیا مردوں امام علی کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ امام حسین کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ یہ حضرت عبد المطلب نے یہ سنت ڈالی اور دین نے قبول کی. ننگا ہونا مرد و عورت کے لیے کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے. صرف ایک جگہ پر اپنا بدن دکھا سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو، بس، اور نہیں، اور کسی جگہ اجازت نہیں. یہ حضرت مطلب کی شان تھی. اس طرح کی شخصیتوں نے بنو ہاشم کا وقار